لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اے مسلمانوں، اس دولت کو تم تک پہنچانے کے لیے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں۔ یہ دولت ایمان تم تک پہنچانے کے لیے میرے نبی نے کانٹوں بھرے راستے پر چلنا پسند کیا ہے۔ یہ دولت تم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے کئی دنوں تک فاقہ کیا ہے۔ یہ دولت تم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے ہر مصیبت و تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، حسنین کریمین کی قربانیاں ہیں، شہداء کرام کی قربانیاں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کی محنتوں مشقتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ دولت ایمان تم تک پہنچا ہے۔ گرچہ تمہیں اس کے لیے کچھ دینا نہیں پڑا، کچھ گنوانا نہیں پڑا، لیکن پیارے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ گنوا دیا جائے گا۔ اے پیارے، یہ یاد رکھو، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جس کے پاس محفوظ ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، حشر بھی کامیاب ہے۔ اور بغیر ایمان کے دنیا کٹے گی، دنیا کٹے گی، دنیا ہی کٹے گی، قبر و حشر میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوئے۔ لہذا دنیا کامیاب کرنے مت چلو، دنیا کامیاب کرنے مت جاؤ۔ جو بھی اس چکر میں گیا وہ ناکام ہو گیا۔ جو آخرت پر نظر رکھا وہ عقل مند ہے، جو قبر کو کامیاب کرنے کی کوشش میں لگا رہا وہ عقل مند ہے۔ لہذا یہ زندگی پانی پہ بہتے بلبلے کی طرح ہے، یہ پانی پہ بہتے بلبلے کی مانند ہے۔ جب تک حیات ہے یہ بہے گا، اور جو ہی حیات ختم ہو جائے گی یہ اپنے آپ مٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ختم ہو گیا۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت ہر حال میں تم کو کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھو، آج اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ حفاظت کا معاملہ ہو تو گھر کی حفاظت، کھیت کی حفاظت، دکان کی حفاظت، جو روپیہ پیسہ جماتے ہیں کماتے ہیں اس کی حفاظت، بولو کر رہے نہیں کر رہے؟ اسی کی حفاظت کر رہے، اور کوئی چیز کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ ایمان عقیدے کی تو اصل نہیں ہے، رہے تو کیا، گیا تو گیا۔ یہ ہے نظریہ آج کے دنیا دار لوگوں کا۔ تو آپ دیکھو، مال کی حفاظت کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مال کی حفاظت کے لیے ہائی ٹیک تجوریوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹل تجوریوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، بولو کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسی ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز لائی جا رہی ہیں کہ فنگر پرنٹ اسکین کرنے کے بعد ہی وہ تجوری کھلے گی، پاس ورڈ مارنے کے بعد ہی وہ تجوری کھلے گی، آواز پہچاننے کے بعد ہی وہ تجوری کھلے گی، آنکھوں کا ریٹینا ریڈ کرنے کے بعد ہی وہ تجوری کھلے گی، آپ کے بایو میٹرکس کو اسکین کرنے کے بعد ہی وہ تجوری کھلے گی۔ پھر اس میں کیا ہے؟ 2,000 کے بنڈلاں ہیں، 500 کے بنڈلاں ہیں، درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، ہیرے ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اتنا بھاری انتظام، پھر اس میں الارم بھی لگا لیا۔ کوئی بھی کوشش کرے 1 سے 2 بار تو الارم بج جانا، میرے کو معلوم پڑ جانا کون چرانے کو آیا بول کے۔ بولو یہ سب انتظام کر رہے نہیں کر رہے؟ ہر چیز کا انتظام کر رہے، مال بچانے کا انتظام۔ اب مجھے آپ بتاؤ، قبر میں جائیں گے مرنے کے بعد؟ قبر میں جائیں گے نا؟ اگر آپ وصیت کریں گے اے بیٹے میری لاش کو بعد میں رکھنا، پہلے نیچے نوٹوں کے بنڈل جمانا پھر مجھے دفنانا،
اگر یہ وصیت بھی کیا مرنے والا اور اپنے ساتھ اپنی قبر میں نوٹوں کے بنڈل لے گیا تو بتاؤ کیا وہ نوٹوں کے بنڈل اس کے کام آئیں گے؟ کیا جو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں بھیجے جائیں گے جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے، کیا وہ آنے کے بعد تم سے یہ پوچھیں گے کتنے پیسے لے کر آیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جس ذات کا ہم انتظار کر رہے تھے، شہزادہ و جانشین حضور تاج الشریعہ، جلوہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ